اور ارادہ کیا کہ سورہ کہف کے حوالے سے اب ایک کہف کے ذکر کی مناسبت سے ایک دو ضروری نقطے آپ کے گوش گزار کروں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 17 ہے۔ اصحاب کہف کا تعارف کروانے کی چنداں ضرورت نہیں، یہ سابقہ میں سے وہ 7 اولیاء تھے، وہ 7 صلحاء تھے، وہ 7 اہل اللہ تھے۔ انہوں نے کفر اور شرک کی طاغوتی زندگی کے خلاف ہجرت کی اور ایک غار میں جا کے خلوت گزین ہوئے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وہ 309 سال تک اس غار میں آرام فرما رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال۔ ان کے اس زمانہ قیام کا ایک بیان اس آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اور تم دیکھو گے اور تم یقیناً دیکھتے ہو، اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ 3 صدیوں کے لیے غار میں آ کے آرام فرما ہو گئے تو سوتے سرمدی نے ان پر ایک نیند اور وفات کسی کیفیت طاری کر۔ جب 3 صدیوں کے لیے آرام فرما ہوئے تو غار کھلی تھی۔ غار، سورج طلوع ہوتا تو طلوع آفتاب کی سمت بھی غار کا دہنا کھلا تھا اور غروب آفتاب کی سمت بھی غار کا دہنا کھلا تھا۔ تو طلوع اور غروب، چڑھتے اور ڈوبتے دونوں وقتوں میں دھوپ اس غار کے اندر جاتی تھی، اور دھوپ کے غار کے اندر جانے سے صاف ظاہر ہے موسم گرما میں تو بطور خاص جسموں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ رب کائنات کا تعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنوں کے ساتھ، اپنے محبوبوں کے ساتھ، اپنے مقربوں کے ساتھ وہ لوگ جو اس کی خاطر نظم عالم کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کی خاطر اپنا نظم عالم چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس کی خاطر دنیا کے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی خاطر اپنے نظام، اپنی تقدیر کے تحت مقرر کردہ نظام ترک فرما دیتا ہے۔ یہ پریولیج کسی اور کو نہیں ہوتا۔ یاسین کو پڑھیے، سورج کا طلوع اور غروب اور سورج کے راستے اور اس کا سفر کرنا، اس کو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج مقرر کردہ راستوں پر جو چلتا ہے، یہ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ وہ اللہ کے مقرر کردہ راستے ہیں جن پر سورج چلتا ہے۔ اب سورج کے راستے تقدیر الہی۔ اب قرآن کہتا ہے جب وہ میرے محبوب اور مقرب بندے اور میرے ولی اس غار میں آ کر لیٹ گئے اور طلوع و غروب کے دونوں اوقات میں دھوپ کے پڑنے سے ان کے اجساد مقدسہ کو تکلیف کا احتمال تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تم دیکھتے ہو میں نے کیا کیا۔ حکم دیا آیا آفتاب ساری کائنات کے لیے طلوع اور غروب کے راستے میری تقدیر ہیں، مگر 3 صدیوں تک جب تک میرے ولی ہیں تو چڑھتے ڈوبتے اپنے راستے بدل دے، میری تقدیر 3 صدیوں تک معطل ہو جائے۔ 3 صدیوں تک سورج کے راستوں کی تقدیر معطل کر دی۔ فرمایا جب سورج چڑھتا تھا تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، وہ ان کی غار کے دانے سے دائیں جانب ہٹ جاتا تھا۔ جب ڈوبتا تھا تو بائیں جانب ہٹ جاتا تھا، تاکہ جب تک اللہ کے ولی اس غار میں آرام فرما رہے ہیں سورج کی دھوپ انہیں کوئی گزند نہ پہنچائے، یہ تو ایک بیان ہو گیا۔ اب یہاں وہم فی فجوۃ منہ، اور کھلا غار تھا، اس کے اندر میدان تھا جس میں آرام فرما تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے اور بعض ذہنوں میں ہوتا ہے، بعض ذہن یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت سورج کا راستہ ہی یہی ہو، ممکن ہے کہ وہ رخ ہی یہی بنتا ہو کہ جب طلوع ہوتا ہو تو غار کے داہنے جانب ہٹ جاتا ہو اور غروب کے وقت بائیں جانب ہٹ جاتا ہو، اور کوئی خاص تبدیلی نہ لائی گئی ہو بلکہ راستہ ہی یہ بنتا ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس میں کون سی کرامت ہوئی، یون اولیاء کے لیے کون سا اعزاز و اکرام ہوا، اس سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں آگے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ خیال نہ کرنا کہ سورج کا راستہ پہلے سے یہ تھا، نہ پہلے سے راستہ اور تھا،
ہم نے اصحاب کہف کے لیے راستہ 3 صدیوں تک کے لیے بدل دیا. دلیل کیا ہے؟ فرمایا ذالک من آیات اللہ. سورج کا چڑھتے ہوئے دائیں جانب پھر جانا اور ڈوبتے ہوئے بائیں جانب پھر جانا، یہ سورج کے طلوع و غروب کا معمول نہ تھا بلکہ اللہ کی خاص نشانی تھی. ذالک من آیات اللہ، اللہ کی خاص نشانی تھی جو ان کی خاطر واقع ہوئی. آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ 2 ذہن ہو سکتے ہیں، کچھ ذہن وہ جنہیں یہ بات سمجھ آ جائے اور کچھ وہ ذہن جنہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے. تو فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. لوگوں ہم نے تمہیں اپنی نشانی بیان کر دی، اب یہ سمجھ اسی کو آئے گی جس کو رب ہدایت سے نوازے گا. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ گمراہی کی راہ پہ ڈال دے تو دیکھے گا کہ اسے زندگی میں کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا. لَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدًا، اسے کوئی ولی مرشد ملے گا نہیں، وہ بے مرشد رہے گا. وہ بے مرشد رہے گا، وہ ولی کی سنگت سے محروم رہے گا، وہ ولی کے فیض سے محروم رہے گا. اور جب تک ولی کی سنگت و صحبت کا فیض نہ ہو یہ خاص ہدایت الہیہ اور یہ خاص شعور نصیب نہیں ہو سکتا. اور جب تک یہ ہدایت نصیب نہ ہو تب تک یہ راز اور آیات کی باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ تو مردان حق کی بات ہوئی، تو مردان حق کی ہوئی. لیکن اب ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ان کی نسبت کی رسی سے بندھے بیٹھے ہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ان کی نسبت و تعلق کی ڈوری میں بندھے بیٹھے ہیں اور بندھے رہتے ہیں. ہم نسبت و تعلق والوں کا بھی کچھ ہوگا یا نہیں، یہ بات وہیں تک رہ جائے گی. یہ ہے سوال جو مرید کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. مرشد کو تو جو مل گیا مل گیا، ولی کو تو مل گیا، اس کے لیے تو سورج کے راستے بھی بدل دیے. اللہ نے اپنی تقدیر کو بھی معطل فرما دیا، اس کے لیے تو سمجھ میں آ گیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. مگر وہ جو خود مرشد و ولی نہیں اور صرف ان کی سنگت و صحبت اور ارادت کے تعلق میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور اس سوال کا جواب مل جائے تو سلسلے کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. سلسلہ کیا ہوتا ہے پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طریقت کیا ہے اور یا کے سلاسل کیا ہیں، اور اس نسبت و صحبت و سنگت کے ساتھ جو تعلق سلسلہ وار تعلق ہے اس کا فیض کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ اصحاب کہف، وہ اولیاء 300 سال تک اس غار میں لیٹے تھے، ان پر ایک نیند کی کیفیت طاری کر دی. تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، آپ جاگتا گمان کرتے ہیں حالانکہ وہ نیند میں ہیں. نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں وقفوں کے بعد دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ ان کے آرام کی خاطر بدلتے رہتے ہیں. جیسے نیند میں آدمی سوتے سوتے کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے اور کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے، وہ کیفیت ہم غار میں ان کے آرام کے دوران بھی کیے رکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دائیں کروٹ بدلنا جس کی بدلتی رہے یا بائیں کروٹ بدلتی رہے اس کو زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے؟ جس کی کروٹ بدلتی رہے وہ تو مردہ نہیں ہو سکتا. 309 سال تک وہ وہاں سوئے، انہیں کھانا ملتا تھا، ان کی غار قبر کی مانند تھی اور ان کا سونا وفات کی مانند تھا. 9 سال تک کوئی ثبوت ہے کہ انہیں کوئی صبح و شام ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا پہنچا دیتا تھا؟ 3 صدیاں بغیر کھائے پیے کوئی زندہ رہتا ہے؟ جی، گل سڑ جاتا ہے، کپڑے گل سڑ جاتے ہیں، وہ بات بعد میں آتی. تو اللہ پاک نے ان کی زندگی کی ایک علامت تو یہ بیان کی کہ وہ دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے ہیں، ہم بدلتے رہتے ہیں. تفاسیر میں آتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ بدلتی تھی. بائیں کروٹ اور بائیں کروٹ 6 مہینے کے بعد بدلتی تھی، اور کچھ بعید نہیں کہ ہر کروٹ بدلنے پر ان کا ایک رتبہ بلند ہوتا ہو اور ان کی کیفیات اور مراتب اور درجات بھی بدلتے ہو. الگ بات ہے، اس طرف نہیں جاتا. اب اللہ رب العزت کی خاص توجہ سے اور کرم سے ان کی کروٹ بدلتی تھی. یہ فیض اصحاب کہف کے لیے تھا، تو ہی فیض اصحاب کہف کے لیے تھا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ جس تفسیر کو چاہیں اٹھا کے دیکھیں، جس تفسیر کو دیکھیے. قرآن کہتا ہے قلبہم باسط ذراعی بالوسیل، وہ کروٹ اندر بدلتے تھے 6 ماہ بعد. اور ان اصحاب کہف کا کتا جو غار کے دانے پر بیٹھا تھا
ہر مفسر لکھتا ہے جب اصحاب کہف کی دہنی کروٹ بدلتی تھی کتا کی بھی دہنی کروٹ بدل جاتی تھی، جب ان کی دہنی کروٹ بدلتی تھی کتے کی بھی دہنی کروٹ بدل جاتی تھی. بتائیے بدلتا تھا یا کتے کی بدلتا تھا؟ قرآن کہتا ہے نقلبہم. اللہ اصحاب کہف کی کروٹ بدلتا تھا. اللہ اصحاب اس کا تعلق ولیوں سے تھا کہ ان کے جسمانی آرام کے لیے کروٹ بدلتے رہے. اللہ ان کی کروٹ بدلتا تھا. ان کی کروٹ تو بدلی کہ رب کا کرم ہے اپنے ولیوں پر، مگر کتے کی کروٹ بدلنے کا تو کیا تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ جو انوار و تجلیات الہیہ اور جو برکات اور تجلیات عالم لاہوت اللہ کے ولی پر قبر میں اترتی ہیں، ان کی دہلیز پر بیٹھنے والوں کو بھی ان کا حصہ ملتا ہے.